نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ایک آیت الکرسی کہلاتی ہے، قرآن پاک کی سب سے اہم ترین آیت ہے، سب سے عظیم آیت، جس میں اللہ تعالی کی کچھ صفات کا بیان ہوا ہے. اس آیت کے بارے میں چند ایک احادیث ہیں. نمبر 1، ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر یہ ان کی کنیت تھی، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. آپ نے پھر پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو کہ واقعی یہی آیت سب سے عظیم ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب فضائل القرآن. دوسری حدیث، آیت الکرسی جو ہے یہ حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا. کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت تکلیف میں ہوں. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا تو مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا، پھر غلہ اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں ضرور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، تنگ دست ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. مجھے پھر رحم آ گیا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا. چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا. میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. اب یہ تیسری بار ہے تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آ جاتا ہے. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب سونے لگو تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی تو آپ نے فرمایا اس نے بات سچی کی حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے. پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. بعض اوقات شیطان انسان کی شکل میں بھی انسان کے پاس آ سکتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے جیسے ان نون سا کوئی ہو. تو اس میں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ آیت الکرسی کتنی اہم چیز ہے جو حفاظت کرتی ہے، اور خصوصی طور پر رات کو سوتے وقت پڑھ کر چاروں طرف پھونک مار دیا کیجیے. پڑھ کے چاروں کونوں میں اس طرح پھونک مار دیں، اس سے وہ دور ہو جاتا ہے. اور ایسا پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. اب کوئی نہیں نقصان دے گا آپ کو. اور یہ آپ سب اپنا معمول بنا لیں. اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ علم تو شیطان نے بھی دیا تھا.
علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا اور علم شیطان نے بھی دیا تھا. تو صرف علم سے بات نہیں بنتی جب تک عمل نہ ہو. صرف علم سے بات نہیں بنتی. اگرچہ علم کی بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ میں سے اور مجھے بھی، ہم میں سے کوئی نہ سوچے کہ چونکہ میں بہت علم والی ہوں اس لیے میں سب سے بڑی ہوں اور بہت اچھی ہوں. خالی علم فائدہ نہیں دے گا جب تک عمل نہ ہو. عمل سے بات بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ ہم فرشتے ہیں نہ شیطان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے لیے عمل ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو سب آیتوں کی، یعنی سارے قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. ابھی اس کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. رات کو سوتے وقت پڑھنے کے علاوہ اسے آپ ہر نماز کے بعد بھی، فرض نماز کے بعد بھی پڑھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اللہ اسے شاکر دل، ذاکر زبان، نبیوں کا ثواب، صدیقوں کا عمل دے گا. اس پر ہمیشگی صرف نبیوں یا صدیقوں سے ہوتی ہے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، بس وہی پابندی کر سکتا ہے. یا میں اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں، وہ بس پابندی کر سکتے ہیں یہ لوگ. اور ہم جیسے سلام پھیرتے ہی باتیں، بمشکل کنٹرول کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو سلام تک، ایک دم پھر بول اٹھتے ہیں اچھا وہ چیز دیکھو وہ کہاں ہے، وہ آیا کہ نہیں، وہ گیا کہ نہیں، وہ کیا کہ نہیں، وہ ہوا کہ نہیں. تو یاد رکھیں، فرض نماز کے بعد سخت ایمرجنسی کے بغیر قطعاً نہ بولیں جب تک آیت الکرسی نہ پڑھ لیں. اچھا بعض اوقات آپ نہیں بولنا چاہتے، لوگ آپ کو بلا رہے ہیں اور ہلا رہے ہیں، تو آپ کیا کیا کریں، آہستہ سے سلام پھیر کے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. یہ میں خود ایسے کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اکثر، یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ماما ماما کر کے کھینچ لیتے ہیں، یا کوئی اور کچھ کرتا ہے، تو سلام پھیر کے فوراً منہ پہ ہاتھ اس طرح کہ ہمیں کوئی نظر ہی نہ آئے. جب نظر نہیں آئے گا تو پھر دل بھی پریشان نہیں ہوگا، تسلی سے آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اس کے بعد کچھ اور کریں، کیونکہ اس کی پابندی کا ثواب بہت ہے. ایک اور حدیث میں ہے، جس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کا اسی دن انتقال ہو گیا تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہ روک سکے گی. اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی ہے، جس گھر میں پڑھی جائے اس سے شیطان نکل جاتا ہے. لہذا اتنی خوبصورت آیت، اتنی بہترین آیت، اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو حریص ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا جس کی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے. ایک طرح سے یہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. شرک کی سب اقسام کی جڑ کاٹ دی، اور اس کی دلیل 2 صفات ہیں اللہ کی، اور وہ کیا؟ الحی، کہ وہ زندہ ہے. جتنے دوسرے معبود ہیں وہ سب فوت ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات کو کوئی فنا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو نہیں. یہ آیت شرک کی تردید ہے. مستقلاً زندہ ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، خود بھی زندہ ہے اور زندگی اسی کے دم سے وجود میں آئی ہے. القیوم، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے.
جبکہ دوسرے سب سہاروں کے محتاج ہیں. کوئی چیز خود سے قائم نہیں رہ سکتی. آپ دیکھیں کتنا بڑے سے بڑا کوئی ولی ہو، بزرگ ہو، نیک انسان ہو، نبی ہو، حتیٰ کہ کیا ایسے ہی کوئی آسمان سے اترا؟ نہیں نا. بچے کی حالت میں پیدا ہوا نا. تمام انبیاء، اولیاء، سب بزرگان کیسے پیدا ہوئے؟ بچے کی حالت میں بچے پیدا ہوئے. اور جو بچے تھے جب وہ تو کیا تھے؟ سہارے کے محتاج تھے. آج جب لوگ ان کو اللہ کا شریک کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے وہ اپنے وجود کے لیے، اپنے نشو و نما کے لیے سہارے کے محتاج تھے، لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سب کو تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے. اور بہت بڑی مثال آسمان آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس کو بغیر ستونوں کے تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے. اور مزید کیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی جبکہ باقی سب سوتے ہیں. کتنا بھی کوئی نیک انسان ہو، سوئے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں. اور کوئی معبود سونے والا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو سو گیا. اب دیکھیں نا کہ بعض اوقات لوگ بڑے بزرگان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں مانگتے ہیں، یا ان سے کہتے ہیں کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں، کہ یہ شہید ہیں، یا ویسے بھی جو بھی، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک عارضی نیند سو رہے ہیں. تو جو سو بھی رہا ہو، جو اونگ بھی جائے، وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا. اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، وہ کمزور ہے، وہ بے بس ہے. نیند اور اونگ کسی بھی انسان کی بے بسی کی علامت ہے. بے بسی. نیند کے آگے آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. آپ سخت بھوکے ہوں، جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کھانا، بس نیند آ رہی، سب چھوڑ دیتے ہیں. کچھ پسندیدہ ترین چیز بھی سامنے ہو تو جب شدت نیند ہوتی بس سب کچھ ہٹا دو، سب لے جاؤ. آپ دیکھیں کہ ہر ماں کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے بس میں تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو نہیں دوں گی، اس کو خود ہی اسے پالوں گی، خود اپنے سامنے رکھوں گی، خود ہر چیز خود کروں گی. اس کی مائیں کتنی کانشیس ہوتی ہیں بچوں کے بارے میں کہ کسی کو کوئی ہاتھ نہ لگا، پتہ نہیں کیا کرے گا ان کو. لیکن میں نے دیکھا کہ جب ماؤں کو شدید نیند آتی ہے کہ ذرا سا ان کو لے جاؤ کہیں تاکہ میں سو جاؤں. کتنا کمزور ہے نا انسان، اپنے سارے دعووں میں جھوٹا ہے. لیکن اللہ کی ذات نیند اور اونگ سے پاک، بے نیاز ہے. کوئی اس جیسا اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اگلی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. کوئی اور جس کا سب کچھ ہو؟ بڑے سے بڑے آدمی کا آپ تصور کریں، دنیا میں وہ اخباروں میں اکثر آتا رہتا ہے لوگوں کی رال ٹپکانے کو، فلاں فلاں آدمی دنیا کے امیر ترین انسان ہے، ایشیا کا سب سے امیر انسان فلاں ہے، یورپ کا فلاں ہے، پوری دنیا کا فلاں ہے. دنیا کے 10 امیر لوگ مثلا، پھر ان کی ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں، یہ اون کرتے ہیں. ان سب کی ڈیٹیل کسی وقت پڑھ کے دیکھیں کہ ان میں سے کوئی صرف پوری دنیا کو بھی اون نہیں کرتا، آسمان تو دور کی بات ہے. کتنا بھی بڑے سے بڑا آدمی. مثلا ایک کراچی شہر ہے، ایک شہر ہے، کیا کوئی اتنا مالدار ہے اس شہر کے اندر کہ پورا کراچی خرید لے؟ نہیں خرید سکتا. تو اگر کوئی شخص ایک شہر نہیں خرید سکتا، ایک ملک نہیں اس طرح خرید سکتا، یا کوئی اتنی علاقہ اپنے اون نہیں کر سکتا، اس کا مالک نہیں بن سکتا، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس کے پاس مال دیکھتے ہیں ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی بڑی سے بڑی خوبی جو کسی انسان میں ہو، اس کی وجہ سے انسان کو اللہ کی اطاعت نہیں بھولنی چاہیے، اللہ کی مرضی نہیں بھولنی چاہیے. بس
کسی مجلس میں ہم جاتے ہیں، ذرا اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں تو فوراً ان کی نقالی شروع کر دیتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو باہر ہی چھوڑ آتے ہیں، کیونکہ اب ادھر تو یہ بڑے ہیں نا، ان کے سامنے جھک کے بیٹھنا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یاد رکھو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کی ہر چیز اس کی ہے، اور اتنا صاحب اقتدار. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جس میں یہ جرت ہو کہ وہ اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. قرآن پاک میں سورۃ الزمر میں آتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری. قل للہ الشفاعۃ جمیعا،